بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک سیریز کے تعلق سے۔ اس سیریز میں ہم روزانہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی آخری 10 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت منتخب کرتے ہیں، بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ پر گفتگو کی تفصیل کے ساتھ، پھر ہم نے سورہ فیل پر گفتگو کی، سورہ قریش پر گفتگو کی، سورہ ماعون پر گفتگو کی، اس کے بعد سورہ کوثر پر گفتگو کی، اور کل الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ کافرون پر گفتگو مکمل ہوئی۔ آج ہم سورہ نصر پر بات کریں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ وہی آ رہی ہے۔ فتح مکہ ہوتا ہے 8 ہجری میں، اور یہ وہی آ رہی ہے 10 ہجری میں۔ خواتین و حضرات، سورہ نصر قرآن کریم کی آخری صورت جو مکمل نازل ہوئی، مکمل صورتوں میں آخری صورت سورہ نصر۔ خواتین و حضرات، 8 ہجری میں سورہ نصر نازل نہیں ہوتی ہے، 10 ہجری میں ہوتی ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہو جاتا ہے۔ مینا کا میدان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ کیا صرف ایک فتح کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یا یہ ایک فیصلہ کن فتح کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ، اللہ کی مدد کیا ہوتی، فتح کیا ہوتی ہے، اور پھر دین میں فوج در فوج، جوق در جوق لوگ کیسے داخل ہوتے ہیں۔ لیکن تمام چیزیں یہ ہو گئیں تو بات کیا ہو رہی ہے کہ فتح کے بعد جشن نہیں منانا ہے، جیسا کہ عام طور پر فتوحات کے بعد لوگ کرتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تسبیح بھی ہے اور تمجید بھی۔ فَسَبِّحْ تسبیح بھی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور یہاں پر رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس پر بھی ہم تفصیلی بات کروائیں گے۔ اور پھر بے شک اللہ بڑی توبہ قبول کرتا ہے۔ کیا یہ توبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ یقیناً وجہ وجود کائنات، آپ معصوم، اور آپ سے بڑھ کے کون معصوم ہوگا؟ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ ہم جاننا چاہیں گے اپنے عہد کے ممتاز علماء سے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ سورہ نصر کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سورت کے ذریعے صرف اس عہد کے مسلمانوں سے مخاطبت نہیں فرما رہا، بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں یہ سورت رکھ کر ہم کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ خواتین و حضرات، چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے منتظر ہیں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب، جو سورہ نصر کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ محترم قاری خالد صاحب، آپ کی طرف۔ بہت شکریہ انیق صاحب۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ النصر کی تلاوت کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا سبحان اللہ۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب، جزاک اللہ، سبحان اللہ. سورہ نصر کا ترجمہ اور آج کی حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محترم محمد اسلم راؤ صاحب. ایک بار پھر ہم لاہور چل رہے ہیں. بہت شکریہ انیک صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. یہ حدیث مبارکہ مسلم کتاب التوبہ سے بیان کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ اسلم راؤ صاحب. خواتین و حضرات تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، بہت مقبول اور معروف نام ہمارے ملک کا. اس سے پہلے کہ ہم سورہ نصر پر آغاز کریں گفتگو کا، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل ہم نے آپ کی خدمت میں جو سوال رکھا تھا وہ یہ تھا کہ کون سے پیغمبر تھے جو غلام بن کر مصر گئے اور بعد میں وہاں کے حکمران بنے. صحیح جواب حضرت یوسف علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا پڑھی تھی؟ 3 آپشنز: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رب زدنی علما، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح جواب جسے آپ سمجھتے ہیں درست وہ روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 02134528061، 02134527009. اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست آپشن روانہ فرمانا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو 3031 پر ایس ایم ایس کیجئے. پروگرام کا آغاز مولانا اسد تھانوی صاحب سے. تھانوی صاحب، سورہ نصر نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا دبدبا ہے اور کیا انداز ہے، کیا تنتنا ہے اس صورت میں. فتح مکہ ہو چکا ہے 8 ہجری میں، 10 ہجری میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے. آخری صورت قرآن کریم کی جو مکمل نازل ہو رہی. 70 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہیں. شان نزول سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن پاک کی صورتوں میں مکمل آخری صورت ہے نزول کے لحاظ سے. اس کے بعد بھی آیات تو نازل ہوئیں لیکن مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے. 9 ذی الحجہ تھی اور شان نزول میں لکھا کہ اس دن یہ صورت نازل ہوئی. اور اس صورت کے نزول کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقہ منگوائی اور اس پر سوار ہوئے اور جبل الرحمت پہ جا کر وہ آفاقی خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. قرآن پاک کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام کے اندر جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی تمجید کیجئے، تسبیح بیان کیجئے. وَاسْتَغْفِرْ، اور اللہ سے پناہ مانگیے. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. کچھ ترجمہ کرنے والوں نے قرآن پاک کے اس کے اندر یہ اضافہ کیا کہ اپنی امت کے لیے استغفار کیجئے. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. علماء تفسیر نے یہ لکھا کہ بہت سارے عرب کے جو قبائل ہیں
وہ اس انتظار میں تھے کہ اگر مکے کے اوپر فتح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اسلام لے کر آئیں گے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو اس کے بعد بہت سارے قبیلے اکٹھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر داخل کیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ یمن سے تقریباً 700 آدمی مسلمان ہو کر چلے مدینے کے لیے، راستے میں تلاوت قرآن پاک بھی وہ کرتے تھے اور نمازیں بھی ادا کرتے تھے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ اس لیے قرآن پاک نے یہ بات فرمائی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اللہ کے دین کے اندر لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں یہ لکھا مفسرین نے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اس کو سن کر۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ اس صورت کو سن کر رونے، تو انہوں نے کہا اس میں کچھ اشارہ ایسا ملتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد ہم سے پردہ فرما جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک نے کہا نا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یعنی اے محبوب جو ذمہ داری آپ کی لگائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے مدد عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور ایک عظیم الشان فتح آپ کو عطا فرما دی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اس فتح کے بعد لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے، گویا آپ کا کام ایک طرح سے تکمیل کی طرف پہنچ گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب آپ تسبیح اللہ کی بیان کیجئے، تمجید بیان کیجئے اور امت کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ میدان حشر میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بھی صحاح ستہ میں ہے، کہ جب تمام امتیں وہاں موجود ہوں گی اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام موجود ہوں گے اور پسینہ ہوگا اور گرمی ہوگی اور لوگ پریشان ہوں گے اور اکٹھے ہو کر پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ رضی اللہ، تو تمام انبیاء سے ان کا جواب ملے گا نفسی نفسی، کہ مجھے تو اپنے نفس کی فکر پڑی ہوئی ہے چونکہ مجھ سے یہ غلطی کا ارتکاب ہوا تھا مجھ سے۔ پھر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت عطا فرمائیں گے، مقام محمود پہ پہنچیں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اخر ساجدن، پھر میں سجدے کے اندر پڑ جاؤں گا اور میں اللہ جل جلالہ کی تمجید کروں گا اور تسبیح بیان کروں گا، اور ایسی تمجید و تسبیح کروں گا جو اسی وقت میرے قلب میں القاء کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اشفع تشفع، سل تعطیٰ، ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، آج جو تم مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت تم کرو گے وہ قبول کی جائے گی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، یہ شفاعت ثانیہ ہوگی۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ کہا جائے گا کہ تم چلے جاؤ، اور دوزخ میں وہ آدمی جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کو نکال کے لے آؤ۔ پھر دوبارہ یہی بات ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبۃ خردل من الایمان، خردل کہتے ہیں 4 ذروں کے برابر، کہ اتنا بھی ایمان کسی کے اندر موجود ہے اس کو بھی لے آؤ۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان مؤمنین اور مسلمانوں کو جن کو گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے دوزخ میں بھیج دیا گیا وہ تھا، بھی جنت میں آ وہاں سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج جنت دیں میں گے۔ لے آئے گا۔ 4 ذرے بھی ان کے پاس ایمان کے ہوئے۔ شیخ صاحب کیا اہم نکتہ کہ استغفار جو ہو رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں ہو رہا، وہ امت کے لیے ہو رہا ہے، نفسی نفسی، تمام انبیاء اور ان کی امتیں، ان کی امت، یہاں پر امتی امتی۔ شان نزول کی بات ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہاں پر مدد خداوندی آ رہی ہے۔ جب مکے سے نکل رہے ہیں تو وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تو دوبارہ جب مکے کی طرف واپسی ہو رہی ہے تو پھر سچوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور سچوں میں ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے۔ مدد شامل حال ہے۔ اس پر ذرا بات فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النصر میں دین میں داخلے کی بشارت آ رہی ہے جو عملاً فتح مکہ کے موقع پر ہوا، اور اس کا کامل ظہور فتح مکہ کے بعد غزوہ طائف ہو جاتا ہے، حنین ہو جاتا ہے، تو پورے عرب پر دکھائی دیتا ہے۔ اس لفظ دین کو اگر ہم سمجھیں اور اس کی وسعتوں کو سمجھیں تو پھر اس آیت میں جو بشارتیں ہیں اس کی مزید ہمیں گہرائی سمجھ آتی ہے۔ دیکھیے جب یہ سورہ نصر نازل ہو رہی ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے ہے
کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. ایک دو آراء اور ہو سکتی لیکن مجموعی رائے یہی بنتی ہے. جہاں سورہ نصر آ رہی ہے اگر حجۃ الوداع کے موقع پر، وہاں وہ آیت بھی آ رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو اے لوگوں مکمل فرما دیا، اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا. یہ جو آج ہم نے اسلام کو ایک ریلیجن کا کانسیپٹ دے دیا ہے، چند عبادات تک اس کو محدود کر دیا ہے، چند ریچولز تک اس کو محدود کر دیا ہے، یہ رب کے نزدیک دین کا تصور نہیں ہے. دین رب نے مکمل فرما کر دیا، زندگی کے ایک ایک گوشے کے لیے دیا، اور مطالبہ بھی پورے کے پورے دین پر عمل کا ہے. قرآن نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو دین مکمل کر کے دیا، پورے دین میں داخلے کا مطالبہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا تو اس دین کے غلبے کے لیے بھیجا، جو 3 مرتبہ قرآن بتاتا ہے ہمیں. سورہ توبہ کی آیت 33، سورہ فتح کی آیت 28، سورہ صف کی آیت نمبر 9 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، مکمل دین حق، دین نظام حق اسلام دے کر، تاکہ آپ اسے کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب کر دیں. تو یہ جس جد و جہد کی تکمیل پر یہ بشارتیں آ رہی ہیں، اس جد و جہد کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازوں کی امامت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ امامت مسجد کے مصلی سے آگے بڑھ کر یہ پوری زمین جسے اس امت کے لیے مسجد بنایا گیا، اس پوری زمین کی امامت کے لیے بھیجے گئے تھے. یہ دین صرف مصلی پر نماز کی ادائیگی یا چند کتابوں کے پڑھا دیے جانے یا چند عبادات کے اہتمام کر لیے جانے کا نام نہیں، بلکہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر راتوں میں رب کے حضور روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دن میں دعوت و تبلیغ کا عمل بھی دکھائی دیتا ہے مکی زندگی میں، اور مدنی زندگی میں جو ہے وہ تلوار سے ٹکراتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہے، جس پر بھی وہ قرآن کی بشارت آتی ہے جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. تو یہ تصور دین سامنے ہوگا اور رسالت مآب علیہ السلام کی 23 برس کی جد و جہد سامنے ہوگی، تب اس آیے مبارکہ کی شان اور نمایاں ہوتی ہے. اب تک دین کس کا چل رہا تھا؟ اگر آج کہا جا رہا ہے کہ اب لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، اب کہا جا رہا ہے تو پہلے دین کس کا تھا؟ پہلے سسٹم آف لائف کس کا تھا؟ پہلے قانون کس کا تھا؟ پہلے بندوں کا قانون تھا، پہلے بندوں کی اتھارٹی چلتی تھی، قریش مکہ کی چلتی تھی. فتح مکہ کے بعد ہی کہا جا رہا ہے نا کہ لوگ، کیونکہ مکہ جہاں مذہبی اعتبار سے ان کا ایک بڑا سینٹرل پلیس تھا، وہیں سیاسی اعتبار سے بھی سینٹرل پلیس تھا، قریش کو حکومت حاصل تھی. اب یہ قریش کے لوگوں کا انسانوں کا قانون ختم ہو کر، انسانوں کی ساورنٹی ختم ہو کر، انسانیوں کی حاکمیت ختم ہو کر رب کی حاکمیت نافذ ہو رہی ہے. جو آج کے نعرے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، یہ تو ایک سیکولر نعرہ ہے. عوام کی حکمرانی، عوام کی طاقت، یہ ایک سیکولر نعرہ ہے. بندوں کی طاقت نہیں، بندوں کا حکم نہیں، بندوں کی ساورنٹی یا اتھارٹی نہیں. اتھارٹی بیلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. 3 مرتبہ قرآن کہتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے. وہ اللہ جسے ہم خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، وہ حاکم بھی ہے. تو اس زمین پر اس کا حکم اب نافذ ہو رہا ہے. تو گویا دین اللہ کا اس وقت ہوگا جب اللہ کی شریعت دین پر، زمین پر نافذ ہو، ورنہ دین کبھی فرعون کا بھی ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے. دین کبھی بادشاہ کا بھی ہوتا ہے، سورہ یوسف میں ہم نے مطالعہ کیا. دین کبھی جمہور کا بھی ہوگا کہ عظیم اکثریت کی جو رائے ہوگی، جمہور کے نمائندوں کی، جو چاہیں وہ بل پاس کر دیں، چاہے شراب کو حلال کر دیں، چاہے ہم جس پرستی کو حلال کر دیں. یہ دین بندوں کا دین ہے اور اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا اپنے دین کے نفاذ کے لیے. یہ بشارت ہے جو اس آیت میں آ رہی ہے. اس تناظر میں دیکھیں تو بہت بہت بڑا اعلان ہے جو آپ نے کہا، دندناتے ہوئے آیت آ رہی ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوق در جوق جو ہیں، فوج در فوج اب اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور دین کا مطلب یہ ہے کہ مکمل نظام، وہ نظام جو وحی کے تابع ہوگا. جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رب بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ حاکم بھی ہے اور انسانوں کا پروردگار ہے. انسانوں کو، اپنی مخلوق کو اللہ سے زیادہ کوئی اور نہیں جان سکتا. تو نظام وہی ہوگا جو آسمانی نظام ہوگا، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، اور بندوں کو اس کی اتباع کیے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہو سکتی. اور نجات ہوگی محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پہ عمل کر کے. ٹھیک تھانوی صاحب، بات رہے گی جاری. خواتین و حضرات، سورہ نصر پہ گفتگو ہو رہی ہے آج،
بنیادی مضمون، پس منظر، شان نزول، اس پر گفتگو ہوئی. بنیادی خاکہ کیا ہے اس سورت کا اور یہ سورت کن حالات میں نازل ہو رہی ہے. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے لیکن یہ سورت نازل نہیں ہوتی. 10 ہجری میں آخری خطبہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک آیت اور بھی اتر رہی ہے یہاں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نے بھی دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا، یہ دعویٰ نہیں کیا، سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین مکمل ہو رہا ہے، فتح ہو رہی ہے. یہ عارضی فتح نہیں ہے، یہ حتمی فتح ہے، یہ قطعی فتح ہے. اور پورے جزیرہ نمائے عرب میں ایک بھی مشرک باقی نہیں رہتا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. 3 جگہ قرآن کریم میں یہ آیت آتی ہے جس پر شیخ صاحب نے تفصیلی بات کی. بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات، علماء کے جوابات. اور ہم سوال یہ رکھیں گے کہ آج یہ صورت مسلمانان عالم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. کیا یہ طاغوتی نظام، اس میں ہمارا دین اور ہمارا نظام ایک کونے پڑا رہے اور سود پر مبنی نظام چلتا رہے، قرآن کریم کے احکام کی سراسر کی خلاف ورزی ہوتی رہے، بلکہ میں کہوں گا بغاوت ہوتی رہے، اور اس میں ہم سے قرآن کریم پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہے، روزے رکھتے رہے، عمرہ اور حج کرتے رہیں، لیکن ایک نظام ہوتا ہے، وہ نظام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ کر کے دکھایا، وہ نظام نافذ ہونا ہے. آ رہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. بات ہو رہی ہے سورہ نصر کے حوالے سے. بنیادی گفتگو، پس منظر، شان نزول، تفصیلی گفتگو ہوئی. بنیادی نکات کیا کیا وہ بیان کیے تھانوی صاحب نے بھی اور شیخ صاحب نے بھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بات تفصیل کے ساتھ ہوگی اور جو اہم موضوعات ہیں، اہم نکات ہیں، ان پر ہم بات کریں گے. مثلا نصر اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کیا ہے؟ فتح کیا ہوتی ہے؟ دین میں فوج در فوج لوگ کیسے آتے ہیں؟ اور پھر تسبیح، تمجید اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت توابیت ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ کون سے پیغمبر تھے جو غلام بن کر مصر گئے اور بعد میں وہاں کے حکمران بنے. صحیح جواب حضرت یوسف علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا پڑھی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رب زدنی علما، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 02134528061، 02134527009. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور آپ SMS کرتے ہیں اپنا درست آپشن 3031 پر. خواتین و حضرات، روزانہ ہم قرآن اندازی کراتے تھے پروگرام کے آخر میں، لیکن ہم اب بریک سے آنے کے فوری بعد کروائیں گے قرآن اندازی. کل کے سوال کا درست جواب جن لوگوں نے بتایا ان کے اسمائے گرامی موجود ہیں اس بال میں. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر تھانوی صاحب کو دے دیجئے اور تھانوی صاحب اعلان فرمائیے اس خوش نصیب کا کون صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں جن کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. جی، امریکہ USA سے محمد اقبال. امریکہ USA سے محمد اقبال، یعنی امریکہ USA ایک ہی ہم نے دہرا دیا دوبارہ، مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے محمد اقبال صاحب. آپ کو کتابوں کا تحفہ مبارک ہو. تھانوی صاحب شروع کرتے ہیں آپ سے دوبارہ سلسلہ ہوئی.
یہ جو فتح کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی مدد کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی مدد ہوتی کیا ہے؟ جس کے بعد نصیب ہو جاتا ہے فتح کی شکل ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مدد خداوندی کیا ہے؟ ابھی شیخ صاحب نے دوران گفتگو حوالہ دیا آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم کا، کہ اللہ جل جلالہ نے دین کو مکمل فرمایا، اور پھر گورنمنٹ فار دی پیپل، آف دی پیپل، بائی دی پیپل کی بھی بات آئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر امت میں اپنا رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کاہے کے لیے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ٹھیک، کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے فرامین پر عمل کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کے احکام پر عمل مت کرو۔ بحیثیت قوم کے ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہم بحیثیت ایک قوم کے، ایک مسلمان قوم کے، ہم اللہ کے قوانین پہ عمل کر رہے ہیں یا طاغوت کے قوانین پہ عمل کر رہے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں نے کہا آیت قرآنی کے جی ہاں، تحت میں جی ہاں، اب آپ نے جو نصر اللہ کی مدد اور فتح کی بات کی، در حقیقت مکہ مکرمہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جو ان کی آبائی وطن تھا، نسلوں سے وہاں رہ رہے تھے، ان کی زمینیں تھیں، مکان تھے، جائیداد تھے، وہاں سے ان کو ظلمن نکال دیا گیا، ان پر زندگی تنگ کر دی گئی، اور وہاں سے ایک ایک، دو دو، چار چار کر کے وہ ہجرت کر کے پہلے حبشے گئے اور پھر مدینہ منورہ میں جمع ہوئے، تاکہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ ان کے قتل کے لوگ در پہ تھے، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب یہ چند برسوں کے بعد، یعنی 8 برس کے بعد، یہ ایک عظیم الشان مظاہرہ نظر آ رہا ہے کہ 10,000 قدوسی، 10,000 لوگ مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایسے فاتح آ رہے ہیں کہ دنیا نے ایسے فاتح کبھی نہیں دیکھے، گردنیں لوگوں کی جھکی ہوئی ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نامہ دے دیا کہ دیکھو اپنی تلواروں کو نیام میں رکھنا، ابتدا مت کرنا جب تک کہ تم پر کوئی حملہ نہ کرے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے، من دخل دار ابی سفیان فہو معمون، جو مکے کے سردار ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ٹھیک، اور یہ بھی کر کے بتا دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، یہ بھی فرما دیا، یہ یوم مرحمہ ہے، یوم ملحمہ نہیں ہے، رحمت کا دن ہے، یہ کچھ تو خون کا دن نہیں ہے۔ لیکن شیخ صاحب میں ایک بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جیسے قرآن کریم کا ارشاد ہے نا کہ متی نصر اللہ، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ نصرت الہی ہوتی کیا ہے اور یہ آتی کب ہے؟ جی، یہ جو آپ نے متی نصر اللہ والی آیت کا ذکر کیا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، یعنی کہ یہ واضح رہے کہ مدد کن مرحلوں سے گزرنے کے بعد آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے سمجھ لیا کہ ایسی جنت پہ داخل ہو جاؤ گے؟ یہ آیت تو ہلا دیتی آج ہمیں، ابھی تو تم پر وہ مشکلات آئی نہیں، وہ مصائب تم پر آئی نہیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے، ان پر تکلیفیں آئیں، سختیاں آئیں، اور وہ ہلا دیے گئے، اتنے ہلا دیے گئے کہ عام لوگ تو دور کی بات، وقت کے رسول پکار رہے ہیں اللہ تیری مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، تب اللہ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد صبر جو ہے وہ آیا چاہتی ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے، پھلوں اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے سے، لیکن اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مراحل سے گزارا گیا مکے کے 13 برس، وہاں شہادتیں بھی ہوتی بی بی سمیہ کی اور حضرت یاسر کی رضی اللہ تعالی عنہما، گھروں سے نکالا جاتا ہے، ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، کبھی طائف میں پتھر برسائے جاتے ہیں، کبھی روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ سورہ صف کی آخری آیت کا حاصل یہ ہے اللہ کی مدد ہے
اللہ کے پیغمبر کا جو مشن ہوتا ہے غلبہ دین حق، اس جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپاؤ۔ یہ سورہ صف کی آخری آیت میں تفصیل سے ہے۔ تو گویا جب ایمان والے اپنی اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں، جب ایمان والے اپنی جان کے مقابلے میں اپنے ایمان کی حفاظت کو ترجیح دیں، جب ایمان والوں کے نزدیک دین پرائرٹی پر ہو اور دین کے لیے سب کچھ کھپانے کو تیار ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ جب یہ ایمان والے فضائے بدر پیدا کرنے کو تیار ہو جائیں، یہ سب کچھ کھپانے کو تیار ہو جائیں دین کی نصرت کے لیے، تو اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ اور کس شان کے ساتھ آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن ہماری تصویر اگلے الفاظ میں ہے، وَيَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، اگر اللہ اپنی مدد کا نصرت کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے، بتاؤ اس کے بعد کون ہوگا جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو یہ دو طرف عمل ہے، تم اللہ کے دین کو ترجیح دو، اللہ کے دین کو پرائرٹی دو، تم اس پر آ جاؤ، اس کی مدد اور نصرت پر آ جاؤ، اللہ تمہاری مدد میں تمہاری نصرت میں لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے، تلواروں سے گھیرا گیا ہے، مشقتوں سے گھیرا گیا ہے۔ جی، اور میں کچھ کاز لوں گا، اس کے بعد میں سوال یہ رکھوں گا کہ یہ صورت اور جو گفتگو آپ حضرات نے فرمائی ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ صورت کیا تقاضا کر رہی ہے ہم سے۔ خالد صاحب پنڈی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انیک بھائی، میری خوش قسمتی ہے کہ زندگی میں فرسٹ ٹائم میں نے کال کیا اور وہ آپ کے پروگرام کے لیے مل گئی ہے۔ بس یہ اور ہماری یہ بھی میری خوش خوش قسمتی ہے کہ میرے بہت ہی فیوریٹ شیخ صاحب آپ کے پاس تشریف فرمائے جی۔ سبحان اللہ، یہ ہماری بھی فیوریٹ ہیں بہت، اللہ انہیں سلامت سر رکھے۔ بس ایک دو چیزیں بتانی ہے اور ایک دو چیزیں پوچھنی ہے، جی تو فرمائیے۔ کائنڈلی میری بات پوری سن لیجیے گا۔ ایک تو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ہمارے دین میں بہت اضافے کی باعث بن رہا ہے، اور اس میں ایک تو آپ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کول پیش کرتے ہیں وہ کاٹ کر تو ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو جاتی ہے، ایک تو کائنڈلی وہ پورا کیا کریں۔ دوسرا کل سورۃ کافرون کی تلاوت ہو رہی تھی تو آخری آیت کے اوپر بند کر کے پروگرام ایڈورٹائزمنٹ شروع ہوگی، وہ نہ کیا کریں۔ اچھا، دوسرا سر ہمارے جو ٹی وی ہیں یہ ان میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ڈراموں کی صورت میں وہ ہمارے مذہب کو اجاگر کرنے کے لیے کریں۔ وہاں پہ جو ہمارے دکھائے جاتے ہیں الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور ایک ستم کا ڈرامہ لگتا ہے ہم ٹی وی پہ، اس میں ایک لیڈیز ہے انہوں نے نماز کی پڑھی اور اس میں سلام جا پہلے لیفٹ سائڈ پہ پھیر دیا، تو یہ ہم کس اسلام کا پرچار کر جی رہے ہاں ہیں؟ بالکل، یہ تو آپ ڈرامے کی بات کر رہی ہیں۔ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں ان سے پوچھا گیا کہ سورہ اخلاص پڑھ دیجئے تو ان سے سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھی گئی، اور کہیں قرآن کی پاروں کی تعداد معلوم نہیں ہوتی ہے۔ جی 40 بتائے۔ اور ہمارے ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ قرآن کریم کے سپارے 40 ہیں۔ استغفر اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں سائرہ صاحبہ سے۔ سائرہ صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ فرمائیے۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں روزانہ آپ کا پروگرام جب بھی آتا ہے جی تو میں یہ سنتی ہوں، جی صرف جس طرح سے پورے پاکستان میں یہ سود کا سسٹم رائج ہے، جی اس سے کس طرح سے بچا جائے، سود کے اور سسٹم دوسرا سے یہ کیسے؟ ٹھیک، کہ ہمارا میڈیا ہوں، پاکستانی میڈیا ہے، مسلم مملکت ہے، جی لیکن یہاں پر ویلنٹائن ڈے کو جی جس طرح سے میڈیا اجاگر کرتا ہے، جی کیا کوئی اسلامی دن اس طرح سے منایا جاتا ہے جی جس طرح سے یہ ویلنٹائن ڈے جی ہاں۔ کی تشہیر کرتے ہیں؟ اچھا میڈیا تو سب سے کریٹیسائز کرتا ہے، جی لیکن میڈیا بھی تو بہت ہی غلط پبلسٹی کر رہا ہے، جی ہاں اسلام کے منافی ہوتی ہیں جو بات۔ جی ہاں بالکل بالکل، اور یہ آپ کے دونوں سوالات بہت اچھے ہیں، اور آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پچھلے 8 برس چلے جاتے ہیں ہم پیچھے، ماضی میں 8 برس پہلے کیا کوئی ویلنٹائنز ڈے تھا پاکستان میں؟ نہیں تھا۔ ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا، اس پہ میرے خیال ہے شیخ صاحب بھی جی 13 تشریف لائے، فروری کو ہم نے بڑا تفصیل سے پروگرام بھی کیا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ غیر ملکی کمپنیز ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایم این سیز، ملٹی نیشنل کارپوریشن، وہ ہماری اقدار کا تعین کریں گی۔ اس دن کے ذریعے ٹیلی ویژن کو یعنی میڈیا کو اور اخبارات کو، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک، دونوں کو اشتہارات مل رہے ہیں، اور قوم کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ نوجوان تباہ ہو گئے تو مستقبل تاریک ہو گیا۔ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ ہمارے میڈیا کو، خواہ وہ الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو، ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا۔
اس سلوگن سے نکلنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری ذمہ داریاں ہیں. اور ہم نے کل کا پروگرام جو ختم کیا تھا اور پرسوں بھی ہم نے ایک بات رکھی تھی اور ہم بار بار وہ بات رکھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں نا. جب ہم روز حشر پہنچیں گے حوض کوثر پر, جہاں تشریف فرما ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو آپ فرماتے کہ تم سے پہلے پہنچوں گا میں اور شفاعت کر کے تمہیں چھڑا کے لے جاؤں گا, لیکن بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے. میں پوچھوں گا کیوں, یہ کیوں, یہ میرے امتی ہیں. تو فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم, آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں. یہ جو فواحش کی طرف جاتے ہیں ہم, ویلنٹائنز ڈے پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. سود کا نظام جو آپ نے کہا نا, یہ سود کسی بھی جرم کے تعلق سے, کسی بھی گناہ کے تعلق سے, پورے قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے, صرف سود کے بارے میں کہا. سود رائج ہے, نافذ ہے ہمارے پورے معاشرے پر, الامان و الحفیظ, اور پھر ہم ہیں نبی کے نام لیوا. تھانوی صاحب یہ سوالات دونوں آپ کی خدمت میں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم. یہ قرآن پاک میں آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے اس سودی نظام کو ختم نہ کیا اور اس سودی وصولی کو ختم نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سود لینے والے اور سودی نظام چلانے والے لوگ ہیں اور سود کھانے والے لوگ ہیں اور سود کے نظام کو فروغ دینے والے لوگ ہیں, جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو یتخبطہ الشیطان من المس, ایسے ہو جائیں گے جیسے مخبوط الحواس لوگ ہوتے ہیں. تو ایک اسلامی مملکت ہونے کی حیثیت سے ہمیں سود ختم کر کے مشارکہ کا نظام رائج کرنا چاہیے, مضاربہ کا نظام رائج کرنا چاہیے. یعنی وہ موڈ آف فائنینسنگ ہمیں رائج کرنی چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور جو فقہ کی کتابوں میں جس کی تفصیلات موجود ہیں. بالکل, اس کے عام کے لیے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کام کریں, قانون سازی کریں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور ایک بات صرف ان کے ذہن میں رہے کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سود کی سزا جو کم سے کم ہے, جو کم سے کم, شیخ صاحب وہ کیا ہے؟ جی 70 درجے آپ نے بیان فرمایا. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سود کے گناہ کے 70 درجے اور حصے ہیں. کم ترین یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے, یعنی زنا کرے, معاذ اللہ. یہ کم سے کم سود لینے اور دینے والے کے حوالے سے سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کا سوال یہ بہت اچھا تھا ان خاتون کا کہ ہمارا نظام کیا چل رہا ہے, ہم مسلمان ہیں, کیا منہ دکھائیں گے. کچھ سوالات لیتے ہیں, اس کے بعد میں آخری سوال رکھوں گا. فحاشی والا معاملہ بھی انہوں نے اٹھایا. جی, ایک فحاشی جو پھیلائی جا رہی ہے, جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہے میڈیا چینلز پر, تفریحی پروگرام, انٹرٹینمنٹ پر انڈین کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ کون سے ایوارڈز اور یہ ایوارڈ اور وہ ایوارڈ, نیم برہنہ خواتین آتی ہیں اور ان کی ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے. حد تو یہ ہے کہ غیر ملکی ڈرامے آ رہے ہیں, انہوں نے مقامی انٹرٹینمنٹ چینلز کی ریٹنگ کو تباہ کر دیا ہے. اس لیے کہ ترکی میں جو لباس پہنا جاتا ہے اور جو وہاں کا اسٹائل آف لیونگ ہے, پوری کہانی فحاشی میں مبنی ہے. پوری کہانیاں فحاشی پر مبنی ہیں. ناجائز بچے, ناجائز تعلقات پورے اس میں. یہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ شادی شدہ عورت کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ افیئر, یہ ہمارا ٹی وی پروموٹ کر رہا ہے, چینلز پروموٹ کر رہے ہیں. جب تک پی ٹی وی تھا کم از کم کچھ اخلاقیات کا خیال تو رکھا جاتا تھا. یہ دیکھیے ہم کہاں جا رہے ہیں. لیکن بہرحال ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. مصطفی چراغ جلتا رہے گا, شرار بولہبی کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک جی, خالد صاحب دبئی سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام انیک بھائی, بہت بہت سلام تمام علماء اکرام کو جو بیٹھے ہیں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو ماشاءاللہ مبارک اتنا پیارا پروگرام کرنے کے حوالے سے, اور یہ ہمارے لیے بہت نالجیبل ہے. میرا ایک چھوٹا سا مطلب کہ ابھی آبزرویشن, میں نے ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو شیخ صاحب نے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مصلی پہ نماز مسجد تک محدود کرنے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ جو ہیں وہ ہیں, وہ ہمیں اس چیز کہہ رہا ہے. میں سر معلوم ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر ہم یہ جو سرحدیں ہیں ملکوں کی مسلمان کے طور پر, ہم ان سرحدوں سے نکل کر باہر تمام مسلمان بھائیوں کی جو مدد ہے اس کے لیے کیوں نہیں ہم اس طرح سے کام کرتے؟ ہم صرف ایک ملک کے لیے کرتے ہیں
دوسرے ممالک میں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو میں بہت چاہتا اچھا ہوں سوال، بہت تھوڑی اچھا سی گائیڈنس جو ہے نا وہ ملنی چاہیے مجھے. شیخ صاحب یہ سوال آپ کی کیا خدمت. ہمیں ایک سوال اور رکھ لیں، یہ سوال آپ ذہن میں رکھیے جی گا. بالکل شاید. سلیم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. سر سلیم عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی سلیم صاحب کیا سوال؟ حضرت یہ جو آج کل ہمارے اس میں مذہب کے بارے میں یا اس کے بارے میں دنیا نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ جو خرافات پیدا کیے جا رہے ہیں مذہبی امور کے حساب سے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس دنیا کو کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم؟ بس یہ آپ بتائیے کون لے کے جا رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ چلیے آپ سے پوچھتے ہیں. ہم ہی لوگ ہیں نا سر، ہمیں اصلاح کے لیے کوئی چاہیے. کون اصلاح کرے گا ہماری؟ نہیں، کیا ہم اصلاح قبول کرنے کو تیار ہیں؟ بے شک ہے نا، ہم قبول کرنے کے. جب ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں تو پھر ہم غلط راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہت اچھی بات. دونوں سوالات. اچھا مجھے کہا جا رہا ہے کہ کچھ کالرز کو مزید لے لیں کیونکہ بہت دیر سے ہولڈ کیے ہوئے لوگ ہیں. امرین صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، پہلے تو آپ سے یہ بات ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ، اور وہ علماء کرام سے دعا کی درخواست ہے. دعا اور کیجیے. آپ سے یہ سوال ہے، ویسے تو توبہ کا تصور گناہ کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسبیح اور حمد کرنے کے بعد توبہ کرو. جی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب یہ تو نہیں کہ چند فرائض ادا کر کے مطمئن ہو جانا، بہت اچھی بلکہ استغفار بھی کرتے رہنا ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے، تینوں سوالات بہت اچھے. شیخ صاحب آپ کی خدمت. جی پہلی بات آئی کہ یہ ہم اپنی سرحدوں سے باہر کیوں نہیں نکلتے. 57 لکیروں کی موجودگی یہ مزاج اسلام کے خلاف ہے. ہمارا دین اس پوری زمین کو رب العالمین کی زمین قرار دیتا ہے، اور رب العالمین نے جو دین عطا فرمایا وہ ساری زمین کے لیے ہے. یہ لکیر ہم نے کھینچی اور ہم نعرے لگاتے سب سے پہلے پاکستان، اور اپنی سرحدیں کھولتے ہیں کافروں کے لیے کہ وہ جا کے ہمارے افغانستان کے مسلمان بھائیوں کو شہید کریں. یہ کفریہ حرکت ہے، تقریباً حرام تو ہے ہی ہے، کفر کے قریب یہ شے لے جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لکیر ہم نے کھینچی ہیں. 1924 سے پہلے جیسی تیسی بھی تھی، خلافت قائم تھی. آج اس خلافت کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ بحث نہیں ہوگی کہ سب سے پہلے پاکستان تو افغانستان کا مسلمان مرتا رہے اور فلسطین کا چلاتا رہے، باقی سننے کو تیار نہ ہو. اس نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد آج امت پر فرض ہے. اور میں پوری دیانتداری سے، میں دین کا طالب علم ہوں، لیکن علماء کی رائے پیش کر رہا ہوں کہ آج امت پر سب سے بڑا فرض نظام خلافت کا قیام ہے. جب وہ نظام خلافت قائم ہوگا تو وہ سندھ سے بھی ایک عورت کی آواز اٹھے گی تو پوری خلافت حرکت میں آئے گی، پھر یہ ڈویژنز انشاءاللہ نہیں ہوں گی. دوسری بات سوال کی اجازت ہے؟ دوسری بات میں چاہتا ہوں، اس میں صرف دو باتیں. یا آپ کی بات سے مکمل اتفاق. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے. اقبال ایک اور جگہ کہتے ہیں گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اور ایک اور بہت ہی شفاف شعر زرد کلیم میں ہے. اقبال فرماتے ہیں تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے. یہ اقبال فرما رہے ہیں، کوئی محلاتی یا مضافاتی شاعر نہیں، تصور پاکستان کے خالق فرما رہے ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سندھ سے ایک عورت کی پکار پہنچی اور پوری خلافت، ہمارے ذہن میں ایک غلامی کا تصور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو مسلمان اس وقت ذلیل، خوار اور رسوا ہو رہے ہیں، شاید ہمیشہ سے ہوتے بھی چلے آئے ہیں. یہ نیشنل اسٹیٹ کا تصور 400-500 سال پرانا ہے. نیشنلزم جو ہے اس سے نکلنا ہے، اس بت کو گرانا ہے. ہماری تاریخ سے ہمیں کاٹا گیا ہے. کبھی سیدنا عمر فاروق کا دور ہو تو 22 لاکھ مربع میل پر ایک شخص خلیفہ بن کر حکمرانی کرتا ہے رب کے حکم کے مطابق، اور سیدنا امیر معاویہ کا دور آتا ہے تو 44 لاکھ مربع میل تک ہم گئے ہیں. سلطنت عثمانی اگر ہمارے پاس صرف 3 بر اعظموں تک ہم لوگ گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ پروگرام ختم ہونے میں 2 سے 2.5 منٹ رہ گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھانوی صاحب اس پوری سورت جو سورہ نصر پر ہم نے آج گفتگو کی، یہ سورت آج ہم مسلمانوں سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ گزارش ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، قرآن پاک کی اس آیت پہ عمل کریں، یعنی شریعت کو بالادست قانون بنائیں. اور ہماری جو 450 آدمی کی اسمبلی ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی، یہ ایک آدھی سطر کا ایک قانون پاس کرے کہ ملک کی تمام عدالتیں شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گی. یہ ایک آدھی سطر کی ایک وہاں قانون لے کر آئے
اور اس ملک میں اللہ کا قانون تو اذا جاء نصر اللہ، پھر اللہ جل جلالہ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر محاذ کے اوپر مملکت الہیہ پاکستان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس کی عملی تفسیر بن کر سامنے آنا ہے۔ مسلمان جب اسلام پہ عمل کرنے والا بنے گا تو لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ اسلام پر عمل کرنے والا، اور جس طرح قرآن کریم کی آیت کوٹ کی شیخ صاحب نے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کرو، اس کو نافذ کرو، اس کو نافذ کرو۔ اور جب تک یہ نفاذ نہیں ہوگا، نشستن گفتن برخاستن ہوتی رہے گی اور ہم لفظوں کی جگالی کرتے رہیں گے۔ یہاں پروگرام ختم کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی بات قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، صاحب نہج البلاغہ، آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے اپنا راز چھپایا اس نے خوبی اور بہتری کو پایا، جس نے اپنا راز چھپایا اس نے خوبی اور بہتری کو پایا۔ خواتین و حضرات، کل ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال جواب کا دن، کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ اتوار کو پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے۔ منڈے پیر کے دن سے ہم سورہ لہب کا آغاز کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ سورہ لہب پیش گوئی ہو رہی ہے اور پیش گوئی درست ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی تمام پیش گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور یہ سب نے دیکھا، وہ خواہ عیسائیوں کی فتح کی پیش گوئی ہو جو سورہ روم میں ہوئی ہے، غلبت الروم کی جو بات ہوئی ہو، قرآن کریم جو پیش گوئی کرتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، کبھی وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔